اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہمارا ٹاپک ٹرسٹ اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو بچوں کو پہلے 5 سالوں میں اپنے پیرنٹس سے ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑی سی۔ سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کی فطرہ کیا بناتے ہیں۔ جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو بائی برتھ ان کے دماغ میں 4 چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہوتی ہیں جو ان کے بلیفز کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، انکلوڈ کرتی ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بچوں کا ایک اسٹرانگ بلیف یا عقیدہ کہہ سکتے ہیں یا کنوکشن کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بیسٹ پیرنٹس ہیں، اور میرے دنیا میں سب سے زیادہ میرے ساتھ مخلص ہیں، میرے ویل وشر ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے ان کے مائنڈ میں؟ میرے پیرنٹس مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ جی، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیرنٹس دنیا میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں بچے کہ میرے پیرنٹس کو سب کچھ معلوم ہے، وہ ہر چیز جانتے ہیں دنیا کی۔ اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے بچہ کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ سب سے زیادہ سیف ہوں، سب سے زیادہ ان کے ساتھ میں سیف ہوں۔ کسی خطرے کا سامنا بھی مجھے کرنا پڑے گا تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے۔ یہ 4 چیزیں بچے کی فطرہ میں موجود ہوتی ہیں جو وہ اپنے پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب آ جاتی ہے بات کہ کیا اس فطرہ کے اکارڈنگ بچے کو وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ ملتا ہے، یا پیرنٹس کا بیہیویئر بچے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لوگ بھی پیرنٹس ہیں وہ اگر تھوڑا سا اپنے ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے پیرنٹنگ ماڈل کو، تو ان کو شاید سمجھ آئے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اس سیشن کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ ٹرسٹ اور ڈس اپوائنٹمنٹ بچے کو پہلے 5 سالوں میں کیوں ہوتی ہے۔ یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے اور ان بلیفس کے ساتھ آتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ آتا ہے کہ یہ 4 چیزیں میرے پیرنٹس کے اندر موجود ہیں، تو جب اس کی فطرہ کے اپوزٹ چیزیں اس کے انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے پیرنٹس کا بیہیویئر فطرہ کے اپوزٹ ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس ہر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی ایکسپیکٹیشنس کے بیونڈ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں۔ اور پھر وہ یہ سیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب بچے کو تھپڑ لگتا ہے یا بچے کو کہا جاتا ہے کہ تم تو چھوٹے ہو، چھوٹے ہی رہو، یا تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، اور تم جو ہے وہ ایسے کرتے ہو، تم ویسے کرتے ہو، اس طرح کی چیزیں جب بچے کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یوزلی ہوتی ہیں، یہ بہت کامن ہے بیہیویئر ہمارے پیرنٹس کا ہمارے معاشرے میں۔ اور پھر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کے مائنڈ میں یہ بلیف سسٹم کیسے بن جاتا ہے کہ بچے کو ہم پیرنٹس ہی خود ریئلائز کرواتے ہیں کہ بچہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، آلدو کہ بچہ کانشیسلی یہ چیزیں سوچ نہیں رہا ہوتا بلکہ نہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے منہ سے، مگر انکانشیسلی اس کا مائنڈ اس تھاٹ کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور میں سب سے زیادہ انڈینجر اپنے پیرنٹس کے ساتھ فیل کرتا ہوں، اس لیے وہ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی
اس کو جو محبت چاہیے، اس کو جو پروٹیکشن چاہیے، وہ باہر تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ میرے پیرنٹس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پھر میں کیوں ان کی رسپیکٹ کروں یا میں کیوں ان کی بات مانوں. اور چوتھی چیز کیا تھی اس کے دماغ میں کہ میرے پیرنٹس دنیا کے سب سے بیسٹ پیرنٹس ہیں. تو یہ تھاٹ پروسیس بریک ہو جاتا ہے شروع کے 4-5 سالوں میں. اٹس آل اپ ٹو دا پیرنٹس کہ وہ بچے کو کس طرح کا ماڈل پرووائڈ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچے کے آس پاس کے ماحول میں کیا بیہیویئرز ہیں، اس کے پیرنٹس کس طرح سے اس کی اپنی زندگی گزارتے ہیں، چیزوں کو کیسے لیتے ہیں، کیسے ماڈل کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا ریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف اور صرف 2 آپ کے پاس ٹولز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. ایک ٹول آپ کے پاس ہے اسٹوری ٹیلنگ کا، اور ایک ٹول آپ کے پاس ہے رول ماڈلنگ کا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. بینگ اے پیرنٹ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ریز ہو، ہر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو جو ہمارے اندر جس کی کمی ہے، تو اگر ہم اپنے اندر وہ کمی پوری نہیں کر سکتے تو ہم اپنے بچے کی بھی وہ کمی پوری کرنے سے رہ جائیں گے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں. کیونکہ بچے نے وہ کرنا ہے جو اس نے دیکھنا ہے. اس نے آپ کے اندر جھوٹ دیکھا ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ اس کو اپنے دماغ میں رکھ لیں، بٹھا لیں کہ جھوٹ بولنا وہ سیکھ چکا ہے آپ سے. اس نے آپ کے کیریکٹر کو دیکھنا ہے، آپ کے عمل کو دیکھنا ہے، آپ کے ایکشنز کو دیکھنا ہے کہ آپ کتنے گریٹفل ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے. آپ کیا پریکٹسز کرتے ہیں اپنی لائف میں. یہ تو خیر دین کی بات ہو گئی، لیکن اگر پارٹ آف دین بھی ہم دیکھیں تو بچہ شروع کے جو 5 سال ہے نا، اس کے اندر اس کا دماغ بہت تیزی سے بن رہا ہوتا ہے، ریپڈلی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. پیرنٹس کے ورڈز، ان کی ٹون، ان کے ایکشنز، وہ سب بچے کے اندر پرسنالٹی اس کی ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیپلی اس چیز کو افیکٹ کرتے ہیں اور ڈیپلی شیپ اپ کرتے ہیں اس کی سینس آف سیلف اینڈ ریلیشن شپ، ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ. بچہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے. میرے پیرنٹس کیا کہتے ہیں، میرے پیرنٹس جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، میرے پیرنٹس جو ہے وہ ان کا ایکشن کیا ہے، کیا وہ ڈبل پرسنالٹی ہیں، وہ کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ ہیں، یا میرے پیرنٹس ٹروتھفل ہیں، گریٹفل ہیں، اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا شکر ادا اسی طرح کرتے ہیں جیسے حق ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا ان کے زندگی میں کیا پوزیشن ہے، ان کی زندگیوں میں دین کی کیا پوزیشن ہے، ان کی زندگیوں میں کیریکٹر بلڈنگ کی کیا پوزیشن ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے. یہ سب چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ان کے ریلیشن شپس دوسروں کے ساتھ، نیبر کے ساتھ، اپنے ننیال کے ساتھ، ددیال کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی جب بچے کو ان کے بیہیویئرز نظر آتے ہیں تو وہ بھی شیٹرڈ ہو جاتا ہے. وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. پہلے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس کہتے کچھ ہیں، کچھ اور ہیں مجھ سے کہ میں نے یہ کرنا ہے، مگر وہ خود تو یہ کر رہے ہیں. جیسے ہم بچوں کے رولز تو بنا دیتے ہیں، بچوں کی روٹین لائف کے چیک لسٹ بنا کر ان کو دے دیتے ہیں، مگر ہم وہ رول فالو نہیں کرتے، اور ہم ان کو لاجک یہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے نا، اب ہم رول سے مبرہ ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خود رولز کو فالو نہ کریں اور اپنے بچے کو کہیں کہ وہ رولز کو فالو کریں؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا. بینگ اے میچور پرسن ہم اپنے آپ کو اسپوائل کر رہے ہیں. اور بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا ہے کیا، دنیا ہے کس چیز کا نام. اور آپ کے تھرو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا ہے کرپشن کا نام. دنیا میں کرپٹ لوگ رہتے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو اٹس آل اپ ٹو یور ہینڈ بینگ اے پیرنٹ دیٹ ہاؤ ٹو ریز یور چائلڈ ٹوورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ Allah's commandments. مگر اس کے لیے آسان تو نہیں ہے نا چیزیں. ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں وہ سچ بولیں، ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں وہ ہماری رسپیکٹ بھی کریں، دوسروں کی بھی کریں، گریٹنگز کریں، ریچولس، دین کے ریچولس کو فالو کریں، کلچرل نارمز کو فالو کریں،
ویلیوز اور morality لے کر ریز ہوں، کیا یہ جو ابھی میں نے ساری چیزیں دہرائی ہیں، کیا ان میں سے ہمارے اندر ہر چیز اسٹرانگ ہے؟ کتنی کمیاں ہیں ہمارے اندر ان چیزوں کو لے کے؟ کیا ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو انلسٹ کر کے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اندر کتنی چیزیں کم ہیں، ان کو اپنی ویکنیسز کو اوور کم کرتے ہوئے اپنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے؟ ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ ہم کتنا پیسو ہو کر انکانشیسلی کچھ بھی بول دیتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے تو ہم اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بچے کو بتا رہے ہیں ہاؤ کرپٹ وی آر، کتنے منافق ہیں ہم، اور بچہ یہی سیکھ رہا ہے کہ منافقت ہی زندگی ہے، منافقت ہی دنیا میں چلتی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شروع کے جو 5 سال ہوتے ہیں یہ بڑے کروشل ہوتے ہیں، جن کی چھاپ انسان کے بڑھاپے تک رہتی ہے۔ آپ کتنی کوشش کر لیں، کتنی ہی ایمپتھی شو کر لیں، آپ بچے کی تربیت کے اوپر کتنا ہی کام کر لیں، بچے کے جو شروع کے ارلی 5 to 7 years ہیں وہ اس کی زندگی سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے۔ جو چیزیں اس کے دماغ میں کانشیسلی اور انکانشیسلی بیٹھ جاتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں نکلتی، چاہے آپ کتنا ہی کوشش کر لیں۔ پھر دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کیا ہمارے بچوں کے اندر ایمپتھی ہے؟ کیسے ہوگی؟ کیا وہ ہمارے اندر ایمپتھی دیکھتا ہے؟ ہم کتنا پولائٹلی اس سے بات کر رہے ہیں، ہم کتنا پولائٹلی لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ ہمارا دل دکھ جاتا ہے اگر کسی پرندے کو بھی چوٹ لگ جائے، ہمارا دل دکھ جاتا ہے اگر ہمارے پڑوس میں کوئی تکلیف میں ہو، ہمارا دل دکھ جاتا ہے اگر پوری ہماری مسلم امہ کے اندر کوئی تکلیف میں ہو، کوئی اذیت میں ہو، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلم امہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے۔ ہم آپ اگر سوچیں تو ہمیں اگر اپنے پاؤں کی یا اپنے ہاتھ کی کوئی انگلی کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی اگر وہ دکھ رہا ہو تو ہماری پوری باڈی جو ہے وہ اریٹیبلٹی میں رہتی ہے اور ریسٹ لیسنس میں رہتی ہے جب تک وہ چوٹ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو ہماری پوری مسلم امہ تو ایک جسم کی مانند ہے، لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں؟ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہنے کو میں کہتی ہوں، آپ کہتے ہوں گے، ہم بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، فلسطین کے اوپر ہمارے سامنے کتنے مظالم ہو رہے ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کبھی کبھی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہوئے اتنی ایکسٹریم کرولٹی کی مثال ہوتی ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، ہم رو بھی جاتے ہیں، ہم تکلیف بھی فیل کرتے ہیں، مگر کچھ ٹائم تک۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں، ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو ہمارا بچہ، اس کے اوپر ان چیزوں کا کیا اثر پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، دس از آل اباؤٹ ایمپتھی، کہ آپ نے کسی کی تکلیف کے اوپر 2 آنسو بہا لیے، اس کی تکلیف کو فیل کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ کے آپ پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ یہ ایمپتھی کی پکچر ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس بیہیویئر کی جسٹیفیکیشن کیسے دیں گے اللہ کو؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کریں، کیا بائیکاٹ کر کے ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس اس بات کے لیے سوچنے کے لیے؟ ہم کتنی اس پہ بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے؟ ہم کتنا اپنے ایکشنز اور بیہیویئر سے یہ شو کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ واقعی مسلم امہ کا جسم کے کئی حصے درد میں ہیں، لیکن
ہم بھی اس درد کو فیل کر رہے ہیں. ہماری زندگیاں تو فول پروف ہیں. ہمارے دروازے جو ہیں وہ وہاں تک کوئی ایسی چیز نہیں پہنچی ہے جس سے ہمیں پریشانی لاحق ہو. اس لیے ہم پریشان نہیں ہیں، ہم بڑے سکون میں ہیں. کیسے پیدا کریں گے اپنے بچے کے اندر ایمپیتھی جب ہمارے اندر ہی ایمپیتھی نہیں ہے؟ انفارچونیٹلی پچھلی نسلوں کی جو بھی تربیت ہوئی ہے اس میں ایمپیتھی لیک کرتی ہے. یہ ایمپیتھی نہیں ہے، یہ سیمپیتھی ہے کہ میں فیل کر رہی ہوں وقتی طور پر کہ دنیا کے مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں، سکون کا کھانا کھا رہے ہیں، سکون کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز، اس کو کہتے ہیں کرپشن، منافقت. کہ میں ایک طرف تو کہتی ہوں کہ میں درد رکھتی ہوں، میرا دل دکھتا ہے، دوسری طرف میں اپنی لائف انجوائے بھی کر رہی ہوں، میری لائف کی ساری لگژریز اپنے بچوں کو پرووائڈ بھی کر رہی ہوں. کرکٹ میچ پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، ڈسکشنز بھی ہو رہے ہیں، گھومنا پھرنا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. ویئر از دا ایمپیتھی؟ نہیں ہے ایمپیتھی ہماری زندگیوں میں. اسی طرح ہمارے بچوں کے سامنے بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں، اسپیشلی ان لا سسٹم میں. کیا ہوتی ہے وہ؟ اس میں ہارش ڈسپلن ہوتا ہے، لائک ہٹنگ، یلنگ، اسکریمنگ. بچوں کو کمپیئر کرنا دوسرے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، پھر لیبلنگ کر دینا کہ تم تو بہت ہی ضدی ہو، تم تو بالکل بیکار ہو، کسی کام کے نہیں ہو، تمہیں کچھ بھی بول دیا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، یوز لیس. کیا کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم کتنے ہارش ورڈز اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے سامنے کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا اثر ہوتا ہوگا آپ کے بچے کے دماغ پہ؟ کیا وہ ایمپیتھی پیدا کر سکتا ہے ان چیزوں کے ساتھ اپنے دل میں؟ نیور ایور. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں کہہ کیا رہی ہوں، میرے الفاظ کتنی ترشی رکھتے ہیں اپنے اندر. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے. کیونکہ دیکھیں زندگی چھوٹی سی ہے، ہم نے ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا. ہمارے آخری آرام گاہ قبر ہے، اندھیری قبر. اب اس کو روشن بنانا ہے یا سانپ بچھوؤں سے بھرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بچے پیدا کرنا زیادہ آسان ہے ان کو ریز کرنے سے، مگر ہم سمجھتے ہیں بچہ پیدا کرنا مشکل ہے اور تربیت کرنا آسان ہے. تربیت نہیں ہوتی، وہ نرچرنگ ہوتی ہے، فزیکل نرچرنگ، جس کو ہم نے نرچرنگ کو ہم نے پرٹیکولرلی اسپیسیفائی کر دیا کھانے پینے سے. کتا، بلی، ہاتھی، چیتا، یہ سب کھاتے ہیں نا، یہ اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کو سوری ٹو سے اسی طرح پال رہے ہیں. ان کی بنیادی ضروریات پوری کر دیں، ان کی ہائیجین کا خیال کر لیا، ان کو کھلا پلا دیا. ہمارے پاس بے تحاشا پیسہ ہے اپنے بچوں کے اوپر اڑانے کے لیے، ان کو پیسہ پرووائڈ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، اور پھر ان پہ احسان بھی جتایا. ہم تو تمہیں پال رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ تم ہماری یہ چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے؟ کیا ہم یہ سب کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی لکھوا کر لائیں، دنیا میں رہیں گے؟ کیا سوچ ہے ہماری، کیا تھاٹ پروسیس ہے ہمارا کہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی جی رہے ہیں، مردوں کی طرح، لاشوں کی طرح. بہتے پانی میں لاشیں ہی بہتی ہیں نا، ہم بھی بہتے پانی میں چلے جا رہے ہیں. اسی ڈائریکشن میں ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے. جس ڈائریکشن پہ معاشرہ چل رہا ہے ہم بھی اسی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، اسی کمپیریزن پہ. میں نے یہ لینا ہے، میری سوشل ایکٹیویٹیز افیکٹ نہ ہو، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. کیا سب سے پہلا کام میرا یہ نہیں ہے کہ میں بینگ اے مدر، بینگ اے فادر، اپنے بچے کے لیے ایک رہنما بن کر دکھاؤں؟ یہ میرا بہت بڑا قصور ہے کہ میں اپنے بچے کو دنیا میں لے کر آئی ہوں، قصور ہے میرا.
یہ گناہ ہے میرا اگر میں اپنے بچے کو بلی کتے کی طرح پال رہی ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر میں اپنے بچے کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام نہیں کر رہا یا کر رہی، اگر میں اپنے بچے کی ایمپیتھی کے اوپر کام نہیں کر رہی، سوشل سکلز پہ کام نہیں کر رہی، جس فطرہ پہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو دنیا میں بھیجا ہے اس فطرہ کو مار رہی ہوں، پل پل مار رہی ہوں، اپنے بیہیویئر سے مار رہی ہوں، اسکولوں میں بھیج کر مار رہی ہوں، تو کیا میری بچت ہو جائے گی؟ میں عالم فاضل، میں لیکچرز دیتی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتی ہوں، ان کو رسپیکٹ دیتی ہوں، میں دنیا جہاں میں بہت جا کر کام کرتی ہوں لوگوں کے لیے، دین کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کیا میں اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی ماں ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیکٹ کیا ہے ایک پیرنٹنگ ماڈل کے اکارڈنگ، ایک ماں سے یا ایک باپ سے؟ کیا میں اس اسٹینسل پہ پوری اترتی ہوں؟ اپنے بچے کو میں وہ رسپیکٹ دیتی ہوں؟ اپنے بچے کو وہ ماحول دے رہی ہوں؟ اپنے بچے کے ساتھ کو وہ ایکسپوجر دے رہی ہوں بیہیویئر کا، ایکشنز کا، کیریکٹرز کا؟ تو اگر میں یہ سب نہیں کر رہی تو میں نے گناہ کیا ہے اپنے بچے کو دنیا میں لا کے. پھر بچوں کے اندر نگلیکشن، مطلب بچوں کو اٹینشن نہیں دی جاتی، اپنی فون پہ اسکرول ڈاؤن چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے بچوں کے. وہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ رولز صرف بچوں کے لیے کیوں؟ گیجٹ کا یوز بڑوں کے لیے بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. بچے کو پتہ ہو کہ صرف میں ہی رولز نہیں فالو کر رہا، گھر کا ہر فرد جو ہے وہ باؤنڈ ہے رولز کو فالو کرنے کے لیے. میں اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتی، میں بیٹھ کر سوچتی نہیں ہوں، ایموشنل ریگولیشن پہ کام نہیں کرتی، لیکن میں اپنے بچے کو بولتی ہوں یہ کرو، ڈیلی ڈائری لکھو، چیک لسٹ بناؤ، یوں کرو وہ کرو. اس کو میں کہہ رہی ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کرنے پہ وہ مجبور ہو بھی جائے شاید آپ کی اسٹرکٹنیس سے، آپ کے پریشر سے، لیکن وہ وقتی ہوگا. آپ کا بچہ ریبیلیس سائڈ پہ جا رہا ہوگا کہ خود تو کرتے ہی نہیں ہیں، میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خود تو ایش چل رہا ہے، خود تو اسکرین ٹائم چل رہا ہے ہر وقت، خود تو سوشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، میں پھنس گیا ہوں ان لوگوں میں آ کر، میرے اوپر ساری جو ہے مشقیں چل رہی ہیں، ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. ایسے بچے کے اندر کیسے ایمپیتھی آئے گی؟ کیسے لو اور افیکشن آپ پیدا کریں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. بچے کی فیلنگز کو اگنور کیا جاتا ہے. بچے کو چوٹ لگ گئی تو یہ کہا جاتا ہے نہیں نہیں نہیں، بس 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 بس، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. بچے کو یہ بتائیں کہ آئی نو کہ آپ کو چوٹ لگی ہے اور آپ کو پین ہو رہا ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ ہم ابھی تک اس بات کو فگر آؤٹ نہیں کر سکے کہ ہم نے بچوں سے بات کیسے کرنی ہے. بچوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، افیکشن کے بجائے ہگ نہیں کرتے ہم. ہمارا ایک سوشل ٹیبو بن گیا ہے شاید، آئی تھنک سو، کہ بچے، ہمارا دین کہتا ہے کہ بچوں کا بستر 10 سال کے بعد الگ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کر دینا چاہیے، ڈیفینیٹلی کر دینا چاہیے، لیکن کیا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اب اپنے بچوں کو پیار کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ بچوں کو ہگ نہیں کر سکتے، بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے، بچوں کو گال پر پیار نہیں کر سکتے؟ یہ تو ہمارا دین نہیں کہتا. یہ بہت بہت کروشل باتیں ہیں، کروشل چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اگر میرے اندر ایمپیتھی نہیں ہے، میرے اندر وہ رحم نہیں ہے، رحم کا معاملہ میں نہیں کرتی لوگوں کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، چلیں دور نہ جائیں، اپنے بچے کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے تمیز نہیں ہے اپنے بچے سے، میں اس کو رسپیکٹ نہیں دیتی، اس کو ہیوملیٹ کرتی ہوں، اس کو 2 ٹکے کا سمجھتی ہوں، اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتی ہوں کیونکہ میں پیرنٹ ہوں. میں سمجھتی ہوں میں نے اس کو پال کے بڑا احسان کیا ہے.
اور یہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے. ایک دفعہ سوچ لیں، ایک دفعہ سوچ لیں کہ ہم اپنے ایک ایک ایکشن، ایک ایک لفظ کے لیے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اور وہ مومن نہیں ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہیں ہے. تو یا تو ہم اپنے بچے کو مومن نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم خود مومن نہیں ہیں. ہم بچے کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، یلنگ بھی کر رہے ہیں، ابیوز بھی کرتے ہیں، اپنے لیونگ سٹینڈرڈز اور بچے کے لیونگ سٹینڈرڈز کو ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے. بچے کی ایک ایک چیز پہ پکڑ ہے اور ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہماری کسی چیز پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو بچے کو آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں نے بھی اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ کرنا ہے جیسے میرے پیرنٹس میرے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کی سوچ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک گناہگار انسان بنانے پہ مجبور کر رہے ہیں. تو وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا گناہوں میں، ثوابوں میں نہیں. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی قبر کو روشن کرنا ہے یا قبر میں اندھیرے لے کر آنے، سانپ اور بچھوؤں سے بھرنا. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی قبر کا معاملہ اس کے بارے میں سوچیں. صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کریں، رات کو سونے سے پہلے اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم کب چلے جائیں گے قبر کے اندر. سوچنا شروع کریں گے تو تیاری کریں گے نا. ہم اب جب کوئی نیا گھر لیتے ہیں، شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا نیا گھر ہوگا، ہم وہاں پہ یہ سیٹ کریں گے، وہ سیٹ کریں گے، یہ چیزیں لے کر آئیں گے، وہ چیزیں لے کر آئیں گے. کیا ہم نے اپنی قبر کو ڈیکوریٹ کرنے کے معاملے کو، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو سوچیں. زندگی بہت چھوٹی سی ہے. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کے بچے کے اندر وہ پوائزن کنورٹ ہو جائے، آپ کے اندر جو پوائزن ہے. کیونکہ آپ کے میرے دور میں بے شک بہت فتنے ہیں، لیکن آپ کی سوچ ہے کہ جب ہماری جنریشن، ہمارے بچے جن فتنوں کو فیس کرنے والے، وہ بہت خطرناک ہیں. ان کو ریزسٹ کرنا ہی نہیں آئے گا جب ہم ان کو اس طرح ریز نہیں کریں گے جس طرح حکم ہے، جس طرح حق ہے. خدارہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنی قبر کے معاملات کو ڈسکس کیا کریں، اور کوشش کریں اپنی قبر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے. اللہ کے بندوں کے کام آیا جا سکتا ہے. اپنی نعمتوں میں سے اللہ کے بندوں کے حصے کو نکال کر اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب میں اللہ کے بندوں کا حق ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ میں کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں ان دا فارم آف چیریٹی اور واٹ ایور، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے، اس کو ہمارا احسان ماننا چاہیے. تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کا احسان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں اس کے بندوں کا جو حق ہے وہ دینا ضروری ہے. جب وہ ہم نہیں دیتے تو پھر وہ ہم پیسہ جو سینت کے رکھتے ہیں، جو ہم صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ ہماری بیماریوں میں، ہمارے ایکسیڈنٹوں میں، ہماری اس طرح کی پریشانیوں میں نکل جاتا ہے. یہ سوچئے گا ذرا. کنجوسی کر کر کے جب ہم پیسہ بچاتے ہیں اور صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، تو پیسہ ویسے بھی نکل جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے لوگوں کو اپنا گھر بیچنا پڑ جاتا ہے علاج کروانے کے لیے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ اپنی قبر کے معاملے میں مخلص نہیں ہیں، ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں، آنیسٹ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ محبت ہے نہ ڈر ہے. کلیم ہے کہ محبت بھی ہے اور ڈر بھی ہے. کلیم میں اور عمل میں بہت فرق ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں،
یا جہنم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے اوپر کام کریں. ہم اپنی قبر کو کیسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں؟ ذکر اذکار سے. قرآن سیکھیں، قرآن سمجھیں، سمجھ کر اس کو آگے پہنچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس پہ عمل کریں. جب آپ کا چلتا پھرتا ماڈل آپ کا بچہ اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوگا، اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ہمیں بھی سکھا سکیں اور اپنی ذات سے کسی دوسرے شخص کا بھی فائدہ کر سکیں، اپنے کلسٹر کو سکھا سکیں. وہ سیشنز کرتی ہیں اور جو کہتی ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتی ہیں. قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. میرے فادر جو ہیں وہ ہمیں کوالٹی ٹائم دیتے ہیں، ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک ہم نے ریچول بنایا ہوا ہے. ہم صبح اٹھ کے ایک دوسرے کو آپس میں سلام کرتے ہیں، حق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اگر کوئی معاملہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو بیٹھ کے سولو کیا جاتا ہے. اگر آپ کا بچہ چلتا پھرتا ماڈل ان ٹرمز آف اپنے فادر اور مدر کی صورت میں دیکھ رہا ہے، آپ یقین کریں اس کو کچھ بھی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا آدھا کام تو اسی طرح پورا ہو جائے گا. ہاں لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ یہ مشکل کام ہے، لیکن جنت اتنی آسان تو نہیں ہے کہ آسانی سے مل جائے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں، اگر ہو سکتا ہے آپ کے کام آئے. اگر آپ واقعی ولنگ ہیں کہ آپ نے واقعی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے جنت کا انتظام کرنے کا سوچا ہے، ٹھانی ہے اور کوششوں میں بھی لگے ہوئے، تو آپ کے لیے یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ قرآن اثر نہیں کرتا. صحابہ کرام کی لائف میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو گوز بمپس ہو جاتے تھے اور وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ہمارے دل پہ قرآن کیوں نہیں اثر کرتا؟ کیونکہ ہم اپنے دل کی صفائی ریگولرلی نہیں کرتے. اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھر کے فرنیچر کو صاف کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنے دماغ کی صفائی نہیں کرتے. جہاں زنگ آتا چلا جاتا ہے اور وہ زنگ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے دل اور دماغ بے حس ہو جاتے ہیں. وہاں تک وہ بات ہی نہیں پہنچ رہی ہوتی جو پہنچنی چاہیے. تو دل اور دماغ کی صفائی بہت ضروری ہے، اور دل اور دماغ کی صفائی آتی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری سے. اب یہ تقویٰ اور پرہیزگاری لائیں کیسے اپنی زندگی میں؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کیسے کریں؟ ہو نہیں پاتا، سمجھ نہیں آتا کیسے کیا جائے. آپ صرف اس ٹپ کے اوپر عمل کریں گے نا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میجر چینج فیل کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. ہماری زندگیوں میں بہت سی اہم چیزیں ہیں جن کو ہم نے اہمیت دینا شروع کر دی ہے، یعنی لگژریز، آسائشیں. ہمارے بچے بھی یہی کرتے ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم نے ان پہ عمل کر لیا، ان پر کام کر لیا، تو آپ یقین کریں کہ ہم ٹریک سے اتریں گے بھی تو پھر چڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی اسی انسان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیچ راستے میں کھڑا ہوا اور کہے کہ آ کر مجھے کوئی دھکا لگائے پھر میں چلوں گا، مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہے، پھر میری زندگی کی گاڑی آگے بڑھے گی یا پازیٹیوٹی کی گاڑی آگے بڑھے گی. تو سوری، اس طرح آپ صرف چند کلومیٹر تو چل سکتے ہیں، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. منزل تک آپ نے خود اپنی ول پاور سے پہنچنا ہے، اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ پہلا قدم اگر آپ نے اپنے نفس پہ رکھ لیا، دوسرا قدم آپ کا جنت میں ہوگا. زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ باتیں کرنا ایمان کی موت ہے. اگر یہ بات آپ یاد رکھیں اور ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں تو آپ خود فیل کریں گے کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کرنے لگا ہے. جب آپ تلاوت سنتے ہیں تو آپ کو کچھ ہونے لگتا ہے، آپ کو اللہ یاد آنے لگتا ہے، آپ کو اپنے قبر کے معاملات یاد آنے لگتے ہیں.
یہ بات یاد رکھیے گا۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ باتیں کرنا، ان چیزوں پہ کام کریں گے تو افاقہ ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری روح اور ہماری روحانیت کی دوا ہے۔ اس دوا کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے کی عمر بڑھ جائے اور وہ کچھ سمجھنے کے، سوچنے کے قابل نہ رہے، بہتر یہ ہے کہ آپ آج سے اور ابھی سے کام شروع کریں۔ جو پیرنٹس نہیں ہیں وہ اپنی گھر کے اندر کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی گروتھ پہ کام کریں، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کرنا آپ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا تیسرا شخص آ کر آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا، نہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارے بچے ہمیں ہی دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں اور ہمیں ہی دیکھ کر زندگی کی moralities اور ویلیوز کو سیکھتے ہیں، اور کرپشن بھی ان کے اندر ہم سے ہی آئے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے یہ سوچنا شروع کریں کہ بچہ جب دنیا میں آپ لے کر آئے ہیں اپنی خواہش سے، اللہ سے دعائیں کر کے، تو اس کا حق ادا کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ ضرور کام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کا معاملہ کرے، ہمارے بچوں کے لیے ہمیں زاد راہ بنائے، رہنما بنائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ کا مومن بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔